Right. Okay. So, Assalamu alaikum all. So, I welcome you all to this particular talk on scaling data science for enterprises. This is being held under the banner of basically a series of talks which are on data-driven decision making and harnessing data science for business success by ICESCO chair for business and analytics at NUST. So Huzaifah is an alumni of NUST SEECS. He is also a senior data scientist at TenX. I would actually now just give him the floor so he can introduce himself and probably give you some ideas on how data science can be utilized, in an enterprise setting. Okay, over to you, Huzaifah. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum. So as sir kindly mentioned, I'm working as a senior data scientist at TenX. And before that, let me tell you something about myself. I was a graduate at NUST, so I basically was a part of BSCS 5, and I graduated back in 2019. Then, for a short span of time, almost 1 year, 1.5 years, I worked at IBM as a developer advocate. How many of you know actually what a developer advocate is? Okay, so basically it's a position that's relatively new in the, in actually the world. We only have probably 2 or 3 developer advocates in Pakistan. One of them I remember works in educative, the other one is another position which is not exactly developer advocate, but it's more like community associate. They are working at 10 Perth. So what basically a developer advocate do is they talk to enterprises and developers more specifically. So this was like 4 years back, it was part of my job. We used to talk to developers on how they can start working with machine learning on a certain platform. So since I was working with IBM, I used to talk to them about IBM Watson and IBM Cloud and how they can use IBM Watson for their data science workloads. In simple manner, we used to just sell them IBM technology. Then I joined Systems Limited back in 2021, I think, as a junior data scientist. Over there, my role was a bit more technical. I used to work like hands-on data science development with other colleagues of mine. And then I recently joined TenX as a senior data scientist. So now I'm more like in a position where I'm leading multiple projects. I'm almost leading 3 different clients. And on the side, I'm also part of the recruitment team and the pre-sales team. I'm going to talk about pre-sales later. So we were basically having a conversation, me and Sir Fahad. Before I graduated, I think he went to Korea for his PhD, so we couldn't really talk much at the time of my graduation. But recently I met him and I was talking about how data science is usually being worked at in the industry. There is a high gap when it comes to data science concepts, data science methodology. Yeah, methodology is the right word. Data science methodology when it comes to academia versus when it comes to the industry. Can anyone tell me how a data science project usually looks like? Like, let's say, I don't know, I want you to build a customer churn prediction model. By the way, do all of you know churn? What is churn? Right, so for anyone who doesn't know, churn basically means a customer that is probably going to leave your business. So businesses call them churn customers. Like they are at a risk of being churned, means they're going to leave. So we have to do something about it. So let's say I want you to build a churn prediction model. It's generally a supervised machine learning approach, so it's a classification problem. Can anyone tell me what would be an approach that you would take? Anyone, please. Or any 2 of you. Go on, please. We will do data. Should I? Yeah, please. We will apply some data pre-processing techniques and apply any classification algorithm or machine learning algorithm, for example. It can be a
SVM or k-nearest neighbor or any kind Okay. of algorithm. So let's say I'm the client. Would you be interested in like how would you want me to give you the data? How can I give you my data so that you can work on it? Let's say I'm the business. You can give me in a CSV format or any other format. Okay. It can be sometimes it can be textual data, and I have Okay, to apply perfect. pre-processing techniques. Perfect. So if I summarize it, you're gonna have my CSV files, then you're going to apply some data pre-processing steps, then you're gonna train the model by maybe applying SVM or random forest, right? Yeah. Whatever is working right now in the industry. Well, it's usually XGBoost nowadays. Then you're going to do what? Okay, so let's say model is trained, then Then I will deploy model on cloud and develop any kind of. but I don't want cloud. My data is extremely private. I don't want my data to go on the cloud. Then what would be the method? Probably I have to develop any kind of application that the model will be integrated with the application, and from there the model will classify what would be the input you will provide. Mm-hmm. Got it. Thank you so much. After now? Thank you. So exactly, just like how he described, that's how you would approach a program or any problem in the academia, right? Sorry, I shouldn't probably. So that's why I was having a conversation with Sir, and we realized that was kind of an approach that we would never take in the industry. Because it has like a lot of flaws, a lot of problems. And trust me, I even got to know that when I joined IBM. Before that, I was like, that's the perfect way. That's how it should be done. But it has so many problems that I'm going to tell you today. So that's why we are basically going to have a conversation on how to tailor or improve or optimize or modify your actual data science methodology for enterprises. Because companies, let me just start it right off by saying that companies will never give you their data in a CSV. How can you take 1 terabyte of data in a CSV? You cannot, right? And how will you import it in Pandas? Pandas can never handle 1 terabyte of data, right? So that's why on our agenda, first thing that we're going to study, or not study actually, but we're going to discuss is the data science methodology that we take in the industry. Then I'm going to give you an example on what kind of data we are usually working with. What is the scale of data that we're working with? And you will understand why that methodology makes sense, because we have a certain scale of data. Then what's the usual team structure when it comes to data science projects in the industry? This is absolutely important for you, because in the academia we usually work with like 2 or 3 different people, and all of them have the same background. All of them just want to get good grades in their project, and so all of them are putting in equal effort. In the industry, that doesn't happen. In the industry, you have a variety of resources. You have people who are coming from a different background all the time. So you have to understand how to work in a team. And then I'm going to talk about 2 case studies. These are my 2 clients actually that we're working with right now. And I'm going to talk about the scale and the methodology and the technology stack that we're using. And then of course I will hand over the floor to you, so you can have any clarifications, or if you have any concern, any query, then you can just let me know. So now let's move towards the data science methodology. This is how a data science project usually looks like in the industry. First of all, you have a session called requirement gathering, or business understanding, or problem definition. That is also something missing from the academia, right? So before asking me about the data, you should have asked me what kind of data you need, right? What is my problem? Which customer do I really want to target? So let's say I'm a bank. Do I want to target credit card customers? Do I want to target savings account customers? Do I want to target term deposit account customers? Based on that, your model, your data
preparation methodology, your data requirements is actually going to be a lot different. So the first thing is problem definition or business understanding. How do we do that? We actually have meetings with the client's business team and the product team. So people who want to achieve certain goal, why would you want to build a churn prediction model? The answer is simple. You don't want to lose customer, you want to keep generating your revenue, right? So people from the business team for whom the revenue is a lot important. Then people from the product team. So let's say I'm working with credit card customers, then the department who is responsible for credit cards. So for example, in banks, some of them they're called consumer finance. In telcos, they're called the product teams. These are the ones that usually handle the product. And we probably will have a meeting with the technical team if they have one. So because we want to know like what kind of data do they have. And technical team is going to be able to answer these questions like, okay, we have these tables, we have this data, we have that. No, we don't store this kind of information, blah, 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 something like that. Once that is done, then we collect the data. And as I said, it never happens that we're going to take a CSV file. It's always going to be a database or a data warehouse. Mostly data warehouse. Because most of the people or most of the businesses who are actually interested in data science, they are the ones who are actually doing a lot of things in data analytics already. So chances are they already have a data warehouse. How many of you know the difference between database and data warehouse? Okay, 2. Anyone? No? If you don't, I'm gonna tell you, no worries, like, please be very open with you. Okay, so the database is actually a database as we have been building it in our local devices as well, just like using SQL Server, MySQL Workbench, all of that stuff. Data warehouse, on the other hand, is a large-scale database that allows you to build analytics-based solutions on top of it. So data warehouse is a specific database that is designed for data analytics. So it has some features in it, like it's going to be extremely fast. It will allow integration with some visualization tool like Power BI or Tableau or something like that. It will have a data management or a metadata management or data catalog, something like that. So it's going to not just going to be a data storage database. It is going to be so many things. It's going to be a group of different platforms merged together. That's why it's going to be called as a data platform or a data analytics platform or simply data warehouse. So we're going to collect the data from them. Usually they give us the access, sometimes they don't. So sometimes they will make a separate user for us that we can use to access their data. Because a lot of the information is there that they don't want to share with anybody, not even their own teams. So they're going to give us some limited access to some of the data that we will tell them first. So that is very important. After problem definition, we need to know exactly the kind of data we want. Because we are going to generate a request. It's going to go through a lot of red tape. Some processes are going to happen. Some manager is going to approve. Then some information security guy is going to approve it. Then we're going to get it. So it's a tedious process. You cannot just be like, oh, I wanted that table as well, but I forgot. Please. So basically, how do you know what type of data do you want? Exactly. So 2 answers. 1, experience, and 2, we clear that out when we are defining the task. That's why there is a technical team in the meeting as well. So I'm going to explain. So these both are actually the same thing. Experience. When you're graduated, nobody expects you to lead these conversations. There's always going to be a senior data scientist or a lead data scientist. You're always going to be a junior data scientist or an associate data scientist, no matter where you're coming from, whether you're from NUST, from GK, from Urdu University, or from Islamic University. You're going to be a junior data scientist or associate data scientist, or in the bigger companies, a trainee data scientist. So when you're a trainee, we are training you for that.
we are training you with the senior resources so that you know that what kind of questions you need to ask from the teams that will clear out your requirements, and in your mind you will be able to understand, oh, okay, so I want probably this, okay, I will need something like this as well. It's not going to be exact list of columns. That's again something that I should clear out. It's not like I want customer ID, I want customer rate, no. I want customer demographics. What is demographics? The personal information about that customer, right? So age, occupation, education level, gender, location, I don't know, number of dependents, right? If he's married or not, blah, 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 stuff like that. So if we realize that, okay, we want to predict whether the customer is going to leave or not, we want to know about the customer, right? So there is a chance that we need customer demographics. Now the bank is going to tell us, or the telco is going to tell us, what they are storing in terms of customer demographics. So that's why I said it's like a 1 week, 2 weeks session, list of sessions. Every day we're going to have meetings with the business team, with the product team, with the client's technical team to clear out everything that might come in the way. We will even clear out the scope. So if the deployment is part of the scope, then we are going to deploy. But if it's not part of the scope, then we're going to decide what do they want. Do they want Python codes? Do they want a model file or something? What do we need to deliver? Because we will not deploy the model. Because based on that, your project cost is decided. So if you're going to ask us to deploy it, of course it's going to cost more. If you want us to just train it, it's going to cost less. Okay, once we have the data, then we do something that we never did in the academia, which was a very big blunder from our side, but it's called data feasibility. Let's say we, ask them for 10 different tables, right? Let's say. And each table has like 10, 12 columns, unique columns. Some will be overlapping, of course. But let's say we have like in overall, how many features would that become? 100 features, almost, right? What we're going to do is we're going to run a data feasibility check. It's again going to be a process for a week probably. But we're going to see if all of the data that we have is actually feasible for the project or not. So again, this means that on step 3, our project has still not started officially, right? But in academia, I think after you start working on the data, everybody expects you to bring the results, right? Which is again something I'm going to come back to later. How much we emphasize on accuracy and how much it really matters. It doesn't. So we're going to check the data feasibility. So all of the columns that we have, whether they fulfill the purpose or not. So let's say we don't have enough columns in customer demographics. Again, that's an issue. So we are going to contact them. So it's going to be like step 4. Again, we're going to discuss with the stakeholders that, okay, we are running into this issue. The data that you have given us, it's not feasible for the project. We don't think that we have enough data. Or let's say there are a lot of missing values. That's why it's also EDA and data feasibility. So exploratory data analysis. So we check for the missing values, we check for the correlation, we check whether the features that we have, by the way, features is basically, are just slang or jargon for the columns in the industry. We always call them features. We check whether we have enough features or not. So after we discuss with the stakeholders, well, either it is a change request. So they're like, okay, since we don't have enough features, what? Okay, I think now I'm speaking in the mic, right? Okay. Okay. So this is so bad, actually. Okay. So after we have discussed with the stakeholders, then there's a change request. So the customer is like, okay, we wanted you to build like credit card customer churn prediction, but you have told us that we don't have enough data about the credit card customers. So what else can we do, right? So then we again discuss with them, see what use cases can be built, and the cycle again goes like that. But let's say the data feasibility was passed, right? So we have enough data, we have enough features in the data.
Now what we do is we go for the algorithm development. And the algorithms that, Sir mentioned, it's pretty much the same list with a few changes because, with every passing year we have new algorithms or new variants of algorithms. But random forest, XGBoost, decision trees, SVMs, these are pretty much the ones that anybody usually tries. But because of their nature, the way they're built, the way they're designed, the way our data is, of course we get to a good state or a good conclusion that which algorithm we really want to use. And also based on the client's requirements. I'm going to talk about that later. Then let's say we run into a problem where the client wanted, I don't know, so let's say the client never had a churn prediction model. So the client was never able to predict or detect if any of the customer was going to leave, right? So then let's say the client wants that, okay, I want at least half of my customers. Like half of them I should be able to know, right? So, but these half should be like, for sure they're gonna leave. So use करना है इसको छोड़ दो कोई मसला नहीं कभी-कभी क्या करा कभी क्या करा छोड़ दो इसको So, okay, yeah, that's a lot better. So uske baad, basically we will know that the client wants precision, right? How? Anybody has idea of these three very basic metrics? Accuracy, precision, and recall, right? So give me any example, like how would you compare precision and recall? Same, take the case of customer churn prediction, a classification problem. What would you think is precision and what would you think is recall? But keep in mind, I'm the client, so you have to explain it to me. You can't be like true positive over here, right? So give me an example. Go on, anyone, apart from sir. Sir, definitely. मैं इनसे करके मैं फिर इनको बताता भी होता हूँ. But I just want to keep them engaged because कुछ लोगों को लग रहा है जैसे वो सो रहे हैं कुछ बाल सेट कर रहे हैं. Well, anyone, precision recall. I think precision ये कि आपका जो desired result है उसमें कितना achieve हुआ है और recall ये कि आपने जो achieve किया उसमें कितना accurate है. इनको F1 score दोनों का बिल्कुल. So something like that. So अगर मैं customer churn prediction की example दूँ, so the customers that you have predicted as churn, they should be accurate. There is no doubt about them. That will be decided by precision. जितनी precision आपकी high होगी, it means कि आपकी let's say 80% precision है. So 100 में से जो 80 customers आपने पकड़े हैं as churn, they're definitely going to churn. Recall higher होने का क्या मतलब होता है? Recall higher हमें तब चाहिए होती है जब let's say हमारे पास कोई बहुत critical issue होता है. Cyber security, threat detection. We don't want to miss any single customer or any single activity. We don't care if it's accurate or not. If you have a tiny doubt, just get it. Block it. That's recall, right? We want the recall to be as high as possible when we just want to capture all of them. So let's say in our case, I was not getting any customer, right, previously. And I don't mind calling everybody as well. So let's say we design a solution like that, like the bank is going to run marketing campaigns on them. So the bank is going to call everybody that the bank thinks is going to go, and sir, because you haven't used this, we have this offer for you. It's very good for you. Blah blah blah. So and they don't mind, please. So my question basically ये है कि the thing is कि जब हमें task define होता है, client हमें basically क्या होता है, तो precision का वो हमें बताता है कि हमें इतनी % precision चाहिए. वो goals बताते हैं हमें. Goals बताता है. तो the thing is कि वो कहता है कि जी मुझे कम से कम like 80% या 90% चाहिए. The thing is कि जैसे थोड़ा सा ये है कि जब हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा precision चाहिए, तो उसके लिए हमारी जब हम काम कर रहे थे तो cost ज़्यादा हमें लगती है उसके अंदर सारा कुछ. डाटा कलेक्शन वगैरह सारा कुछ इस लिहाज से जितना हमने इसको प्रोवाइड करना है, टाइम भी ज़्यादा. तो ये चीज़ उधर डिफाइन होती है पहले कि
The thing is کہ آپ لوگوں نے اتنے پرسنٹ ڈیسیجن لینی ہے یا وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ جی آپ لوگوں نے بجٹ کی ٹینشن نہیں لینی ہے, آپ نے مجھے 99% یا 98% مجھے ایکوریٹ اس کا انالیسس چاہیے. بالکل, یہ ہمارے پاس بزنس انڈرسٹینڈنگ جو کہ ڈیفائنڈ ٹاسک ہے, ٹاسک ڈیفینیشن ہے, اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بٹ اس میں کچھ چیزیں میں آپ کی چینج کرنا چاہوں گا. پہلی چیز, کلائنٹ یوزلی اس طرح کے نمبرز کبھی کبھی دے بھی دیتا ہوتا ہے کہ مجھے 90% چاہیے. انڈسٹری میں 98 99 از مطلب ڈریم, رائٹ, 90 از اے ڈریم ایز ویل. سو یوزلی کلائنٹ ہمیں اس طرح کی بات کرتا ہوتا ہے کہ یار دیکھو میں ابھی 10 کسٹمر میرے ہر مہینے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, میں ان کو روک ہی نہیں پا رہا, مجھے پتہ نہیں چلتا. جب وہ چلے جاتے ہیں 10 دن بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کسٹمر چلے گئے ہیں. مجھے ایسے بتاؤ میں کم از کم 1-2 کو تو روک سکوں, یا میں 10 کے 10 کو روکنا چاہتا ہوں, رائٹ. سو ہم اس میں کیا کرتے ہیں, ہم پھر اس میں دیکھیں کاسٹ ٹائم یہ ہر کیس میں لگے گا ہی لگے گا. آپ نے ہائی پریسیجن لے کر آنی ہے, آپ نے ہائی ریکال لے کر آنا ہے, یا آپ نے ہائی ایکوریسی رکھنی ہے. آپ کی کاسٹ لگنی ہے, آپ کا ٹائم بھی لگنا ہے. کیونکہ انڈسٹری میں یوزلی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ریکوائرمنٹ بھی اگر اس کی طرف سے پوری نہیں ہے نا, تو کلائنٹ کین سو یو اینڈ ٹیک آل آف یور منی فرام یو. ٹھیک ہے, اگر آپ کی پی پی ٹی سلپ ہو جائے نا کلائنٹ کی, تو بیسیکلی دے کین سو یو. سو انڈسٹری میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی اسکوپ, میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا, ٹاسک 1 میں آپ کا اسکوپ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ ہم ایگزیکٹلی کیا کیا کر کے دیں گے, کتنا کتنا کر کے دیں گے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, رائٹ. کیونکہ بیسکلی ریلیشن شپ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پیسے لے رہے ہیں اور ہم کام کر کے دے رہے ہیں. ہم لوگ خود بھی چاہتے ہیں ذرا ہمیں کم محنت کرنی پڑے, وہ کہتا ہے میں نے پیسے دیے میں زیادہ نہیں چھوڑ لوں ان میں سے. تو ایک باؤنڈری, ایک سرٹن ڈیفائنڈ سیٹ آف اسکوپ بہت ضروری ہوتا ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے سر دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی کیا دیکھنا ہوتا ہے. جی سر. میرے کوشچن ہے ڈیٹا کلیکشن پارٹ میں سے. جی جی. فار ایگزامپل ہم چرن پریڈکشن ماڈل بنا رہے ہیں پر ٹائم. We ask for certain data points, and for that they gave us the access to their data warehouse. Okay. So how we are going to use that data? Like, are we going to create a connection with that data warehouse, or are you? بالکل ٹھیک ہے, یہ میں آپ کا کوشچن فردر آگے ایک سلائڈ میں جا کر آنسر کر دوں گا. آئی تھنک کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ذرا کم بھی ہے, میں کام کرتا ہوں آپ کو پہلے تھوڑا سا گو تھرو کرواتا ہوں, دین کیو اے کے لیے ہمارا سیپریٹ ٹائم ہم بہترین سا کام کریں گے, اس میں نو وریز. سو لیٹ سے ہم نے الگورتھم میں پریسیجن ریکال پہ اس لیے آیا تھا کہ لیٹ سے پریسیجن کم آتی ہے بٹ کلائنٹ زیادہ چاہتا ہے, رائٹ, یا ریکال کم آئی ہے کلائنٹ زیادہ چاہتا ہے. تو پھر ہمارے پاس ایک نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے الگورتھم ریفائنمنٹ کا, جس میں ہم ماڈل کو ٹیون کرتے ہیں, ڈیٹا کو چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھتے ہیں, ویٹس اسائن کرتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ کے پاس 2 کلاسز ہیں اور اس میں ایک کا ڈیٹا کم ہے ایک کا زیادہ ہے, تو ایک تو اکیڈیمیا کا میتھڈ ہے جس میں آپ سموٹ یا ایڈسن اس طرح کا الگورتھم لگا کر دوسری کلاس کو اپ سیمپل کر دیں گے, اس کے زیادہ سیمپلز جنریٹ کر دیں گے. بٹ وین اٹ کمز ٹو ریئل ورلڈ ڈیٹا, ایک نیا فیک کسٹمر بنانا ہمارے ماڈل کو فائدہ نہیں دے گا, اسپیشلی اگر بہت کریٹیکل کام ہے جیسے بینک کا کام ہے. تو ہم یوزلی ویٹس اسائن کر دیتے ہیں کلاسز کو, کہ کم والی کو اگر وہ زیادہ اچھا پریڈکٹ کرے زیادہ پوائنٹس دو, برا پریڈکٹ کرے زیادہ پوائنٹس کاٹو, سم تھنگ لائک ری انفورسمنٹ لرننگ. اس طرح کے کچھ میتھڈز ہوتے ہیں, میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیے گا اس سب کے بعد. دین اس کے بعد لیٹ سے ہمارے پاس ہو گیا ریفائن, ہم نے اس کو ایویلویشن وغیرہ کی. ایویلویشن کی بیس پہ لیٹ سے کچھ صحیح نہیں آیا, دین اگین وی گو ٹو دی اسٹیک ہولڈرز اینڈ دین وی اگین ڈسکس اوکے واٹ کین بی ڈن. ادروائز اف اٹس آل گڈ ٹو گو وی رائٹ اے ٹیکنیکل رپورٹ, ماڈل کی رن بک بنتی ہے کہ ماڈل چلانا کس طرح ہے, ماڈل کا ڈاکیومنٹ بنتا ہے کہ ماڈل کام کس طریقے سے کر رہا ہے, سارا کچھ ہم لوگ ایک ایک چیز 1 to all اس کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. دین وہ سب ہم اس کو ڈلیور کرتے ہیں along with the model. لیٹ سے اگر ہم نے ڈپلوائے کرنا ہے تو پھر ڈپلوائے بھی ہم ان کو کر کے دیں گے. اور اس میں آف کورس کلاؤڈ بھی آپشن ہوتا ہے, آن پریمس بھی آپشن ہوتا ہے, رائٹ, جو جس میں اٹس ناٹ جسٹ اے وی ایم, اٹس سم ٹائمز ان دیئر اون ڈیٹا سینٹر جہاں پر ایک ایکسپوز زون ہوتا ہے. اٹس اے ڈیٹیلڈ ڈسکشن, اس کے میں اوپر ایک ایکسٹرا لیکچر بن سکتا ہوتا ہے. بٹ اوکے, سو لیٹ می ٹاک اباؤٹ وائی میں I'm so bragging about کہ ڈیٹا CSV میں کیوں نہیں آتا. ہمارے پاس یوزول یہ بہت ایک یوزول سائز ہے. ایک انٹرپرائز کا جو میڈیم اسکیل انٹرپرائز ہے اس کے پاس یوزلی 15 ڈیٹا سورسز ہوں گے. ڈیٹا سورسز کا یہ مطلب ہے کہ پورے سسٹمز ہوں گے. سو ایک ایپلیکیشن ہوگی, ایک ERP سسٹم ہوگا, لیٹ سے کوئی ان کا HR کا سسٹم ہے. اس طرح کے یوزلی ان کو ہم ڈیٹا سورسز کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے ہماری مین ڈیٹا بیس ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے اندر. سو ایک ایوریج میڈیم اسکیل انٹرپرائز یوزلی ڈیٹا سورسز اس کے پاس 10-15 ہوں گے, 100 GB 80 GB ڈیٹا دن میں آ رہا ہوگا ڈیٹا ویئر ہاؤس میں. 100 GB 80 GB ڈیٹا دن میں آ رہا ہوگا.
اور ٹوٹل اس کی کوئی اسٹوریج کا سائز ہوگا 80-85 ٹیرا-بائٹ, 10 ملین 5 ملین کسٹمرز ہوں گے ان کے. تو جب آپ اتنے بڑے اسکیل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں سر, آئی گیس ناؤ اٹ کلیئرز رائٹ, کہ آپ پھر سی ایس ویز میں یا ایکسل فائلز میں کام نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا ڈیٹا ہوتا ہے اور ہمیں ریڈلی چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے, پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سی ایس وی میں بار بار کیا کریں گے, پھر ہم اس کو پانڈاز میں امپورٹ کرایا کریں گے. ہمارے پاس اس چیز کا ٹائم ہی نہیں ہوتا, اور اسپیشلی جب ماڈل رن ہوگا تو کیا وہ ہر بار یہ پروسیس ہو رہا ہوگا. تو لیٹ سے اگر کوئی کسٹمر پروڈکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو 2 گھنٹے تو خالی بیٹھا رہے گا دیکھنے کے لیے کہ اچھا وہ کیا رہا ہے, وہ گھومتا رہے گا, اصل پیچھے سیکول کیوری چل رہی ہے رائٹ. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہوتی ہے, اس لیے میں نے کہا اٹس ناٹ بگ ڈیٹا, اٹس مور لائک بگ ڈیٹا. اور یہ بہت میڈیم اسکیل ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ جو جن پہ میں کام کر رہا ہوں ان کا اس سے بھی بڑا اسکیل ہے یوزلی. اچھا, اب آتے ہیں ٹیم کے اوپر, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹیم کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. لیٹ سے یہ سب جو میں آپ کو ایک میتھڈالوجی دکھائی ہے, ایک ایگزیکیوشن سائیکل دکھایا ہے, اس میں کتنے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ مینیجر یا کنسلٹنگ ڈائریکٹر انوالوڈ ہوتا ہے. اکاؤنٹ مینیجر یہ وہ نہیں ہے جو بینک اکاؤنٹس دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ اکاؤنٹ ٹیک فیلڈ میں کلائنٹس کو اکاؤنٹس کہتے ہیں. سو اگر میں ٹیلی نور کو لے کر آیا ہوں کمپنی کے پاس تو ٹیلی نور اکاؤنٹ میرا ہے اور ٹیلی نور کا میں اکاؤنٹ مینیجر ہوں. In some companies they are called consulting directors, in some companies they are called account managers, in some companies they are called technical specialists. IBM میں technical specialist ہوتے ہیں. So ایک تو وہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری conversations run کرے گا. کچھ اگر آپ ان سے کہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایسے ہوگا, یہ تو بہت بری بات کر رہے ہیں, عجیب بات کر رہے ہیں, تو ہم بناتے تھک جائیں گے. وہ اوپر کلائنٹ سے بات کرنی, ان کے مینیجرز وغیرہ سے. سو یہ ریلیشن شپ مینیجر بھی ہوتے ہیں آپ کے. کلائنٹ کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ رکھنا ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے کام لے کر آنا ہوتا ہے. سیلز والے ہوتے ہیں یہ سمپلی. دین آپ کے پاس ایک مینیجر ہوتا ہے, پروجیکٹ مینیجر رائٹ, جو کہ پروجیکٹ کی ڈیلیوریبلس کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے. ہی ول ناٹ ٹیل یو کہ کون سا الگوریدم لگانا ہے, بٹ ہی ول ٹیل یو کہ 24 تاریخ کو تم نے ماڈل دینا تھا, کہاں تک پہنچے ہو, کتنا رہ گیا ہے, کیا سین ہے. دین آپ کے پاس ایک آتا ہے آپ کا سولوشن آرکیٹیکٹ. سر یہ ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس ہیں رائٹ, اور فرسٹ سیمسٹر کے. سولوشن آرکیٹیکٹ کیا ہوتا ہے, اینی آئیڈیا, جسٹ کوئک ون لائنر. جو اوور ویو دیتا ہے سسٹم کا کہ ماڈل کا آرکیٹیکچر. اوکے, اوور ویو دیتا ہے سسٹم کا کہ آرکیٹیکچر کیا ہوگا, ڈیٹا کہاں سے آئے گا, ماڈل کہاں پہ ڈپلوائے ہوگا. ٹھیک ہے. سو ڈیزائنر ہوتا ہے, ڈیزائنر ہوتا ہے. سو وہ ڈیزائن کرتا ہے کہ ڈیٹا کہاں سے آئے گا, کون سے سورسز پہ پڑا ہے, وہاں سے آئے گا تو کس طرح آئے گا, ویئر ہاؤس میں گرے گا تو کس طرح گرے گا, کیا اس کے پیچھے ہمارے ٹولز لگے ہوں گے ڈیٹا انجیکشن کے, کون سی ٹیکنالوجی کس کے ساتھ اچھا کام کرتی ہے, یہ ساری اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وہاں سے ماڈل کیسے ملے گا, ماڈل کی کون سی ٹیکنالوجی ہوگی, ڈپلوائے کریں گے تو کہاں پہ کریں گے, ایزر پہ, AWS پہ, آن پریمس کرنا ہے تو نیٹورک ریکوائرمنٹ کیا ہے, پوری پکچر, پورا سولوشن کا وہ ایکچولی میں آرکیٹیکٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ کے گھر کا ایک ایک آرکیٹیکٹ ایک ایک چیز اس کو پتہ ہوتی ہے نا کہ اتنے سینٹی میٹر اتنے کا یہ دروازہ ہوگا, یہ کھڑکی ہوگی, یہ ہوگی, اور اٹ آل ہیز ٹو میک سینس. کیونکہ سولوشن فیل ہوتا ہے تو پھر کس کی رسپانسبلٹی آئے گی, سولوشن آرکیٹیکٹ کی. بعد میں ایک اور یہ چیز انڈسٹری میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی, جیسے کہ کوئی بھی آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا رائٹ آف دا بیٹ کہ آپ جب گریجویٹ ہوئے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو بی اے ٹیم لیڈ. جسٹ لائک دیٹ نو بڈی ایکسپیکٹس یو ٹو بیکم اے سولوشن آرکیٹیکٹ فار شیور. اگر آپ کو سولوشن آرکیٹیکٹ کی جاب مل رہی ہے اور کوئی کمپنی دے رہی ہے, شروع میں مت کرنا, رگڑ کے رکھ دیں گے آپ کو, اور اینڈ میں سارا بلیم بھی آپ پہ جائے گا کیونکہ اس ٹائم آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہوگی نہیں. آل آف دیٹ کمز ود ایکسپیرینس. جس نے ڈیٹا سائنس میں کام کیا ہوگا, ساتھ ویئر ہاؤس میں کام کیا ہوگا, یوزلی پروڈکٹس ڈپلوائے کیے ہوں گے ٹیلکوز میں جا کر, بینکس میں جا کر, اس کو پتا ہوگا کہ نیٹورک کے کس طرح کے مسئلے آتے ہیں. ہی ول بی ایبل ٹو ڈیزائن اے بیٹر سولوشن. ناٹ ایون می رائٹ ناؤ, 2-3 ہی میں نے ڈیزائن کیے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے چل رہے ہیں, بٹ اسٹل دیر از اے لاٹ ٹو لرن بفور یو کال یور سیلف اے سولوشن آرکیٹیکٹ. دین آپ کے پاس بیسڈ آن دی ریکوائرمنٹس اگین ڈیٹا انجینئر بیٹھا ہوگا. ڈپلائمنٹ اگر آپ نہیں کر رہے, یا اے پی آئی بنانی ہے ماڈل کی فون اپلیکیشن کے لیے, فون اپلیکیشن بنانی, آئی تھنک کسی نے بات کی تھی رائٹ, ایپ بنا دیں گے, کسی نے کوئی بات کی تھی. سو اس کے لیے سافٹ ویئر انجینئر چاہیے ہوگا اور ڈیٹا سائنٹسٹ ہوگا, یا ٹیم آف ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں گے اگر ڈیٹا سائنس کا ہیوی والا کوئی پروجیکٹ ہے رائٹ, اگر اس میں ہے ہی وہ اے آئی بیسڈ پروڈکٹ. اب آتے ہیں میرے 2 کلائنٹس کے اوپر, کیا ہے